اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے. چشتی رسول اللہ پہ فتوا لگاتے ہیں اور پھر اس میں یہ بھی چانس ہوتا ہے جو بہت پرانا بزرگ ہو سکتا ہے اس کی طرف کوئی بات منسوخ کر دی گئی ہو. ہم نے اس لیے پکڑی ہوئی ہے کہ ان کے جو پیچھے چل رہے ہیں نا لوگ, وہ تو کہتے ہیں یہ انہی کی بات ہے, آن کرتے ہیں. تو پھر ہم کو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے, پھر تمہاری پبلک کو ہم بتائیں گے اور بزرگوں سے جان چھڑائیں گے. ہمیں تو ایک بہانہ چاہیے تھا نا, ہمیں تو مل گیا الحمدللہ. اللہ کریم کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے یہ کہا کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ. تمام فرشتوں کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے یہ کہا کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے. لاکھوں کروڑوں لعنتیں ہوں اس شخص پر جس نے یہ جھوٹ باندھا کروڑوں مسلمانوں پر کہ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے. یہ جھوٹ ہے, جھوٹا انسان ہے. اور اس نے کیا کہا کہ یہ مانتے ہیں اس واقعے کو, آن کرتے ہیں کہ ان کے بزرگوں کی باتیں ہیں. ہم نے اس جھوٹے شخص کے 192 جھوٹ پکڑے ہیں, پچھلی ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. آج ہم آپ کو دکھانے والے اس کے 8 جھوٹ, جس سے اس کے 200 جھوٹ مکمل ہو جائیں گے. ایسا جھوٹا انسان جب بات کرتا ہے تو اس پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا. یہ شرارت, یہ فراڈ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے تو بہانہ مل گیا نا, یعنی کہ یہ تبلیغ نہیں ہے, اس کو بہانہ چاہیے کروڑوں مسلمانوں کو مشرک کرنے کا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارا کوئی مسلمان بھائی بھی یہ کلمہ نہیں پڑھتا, نہ جوان نہ بوڑھا نہ بچہ. بلکہ ہماری پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا ہم نے ٹائٹل دیا ہے کہ انجینئر مرزا کے 66,000 شاگرد کافر ہو گئے, مرتد ہو گئے. اس میں ہم نے دکھایا ہے کہ اس کا ہی چیلا بازاروں میں جاتا ہے, عام لوگوں سے جا کے ملتا ہے, کہتا ہے تم چشتی رسول اللہ پڑھو. وہ کہتے نہیں ہمارا تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں, عام آدمی جو سنی ہے وہ بھی یہ کلمہ نہیں پڑھتا, اہل علم تو پڑھتے نہیں, کسی کا عقیدہ نہیں, بنیادی عقیدہ یہ کہہ رہا ہے. تو اس میں 66,000 اس کے ویوز تھے اور اس کے نیچے جو ہے اس کے تقریباً ہر چینل جو اس کے مرزا نے بنایا یا اس کے چینلوں نے بنایا, سب نے اس کو جناب کہا تم نے بہت اچھا کام کیا. جو چشتی رسول اللہ کلمہ آپ پڑھائے یا اس کو اس کی تائید کرے, مسلمانوں کو کافر بنائے, تو پڑھانے والا بھی مشرک مرتد ہو جائے گا, جو اس کی تائید کرنے والے وہ بھی مشرک ہو جائیں گے. یہ ہمارا فتویٰ ہے. کسی نے بھی آج تک یہ کلمہ نہیں پڑھایا. یہ جھوٹا واقعہ ہے. کتابوں میں سے کئی سارے جھوٹے واقعات آتے ہیں, حدیثوں میں جھوٹے واقعات آتے ہیں جس کو ہم موضوع کہتے ہیں. تو ایسی چیز کو بنیادی عقیدہ بنا کر عوام کو اس طرح دھوکہ دینا ایک لعنتی فراڈی شخص کا کام ہے. 3 جھوٹ تو اس کو یہ ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے, یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی باتیں آن کرتے ہیں. آگے 5 جھوٹ مفتی مشاہد صاحب نے بڑی دلیری اور تحقیق کے ساتھ جو اس کی کلاس لی ہے اور جو بتایا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, تو نے جھوٹ بولا ہے. آپ دیکھ لیں کہ کتنا یہ جھوٹا انسان ہے. اس کو بھی عربی نہیں آتی تھی, تیرا تو بیڑا ہی غرق ہے. چلو مان لیا راشد محمود رضوی صاحب تمہارے نزدیک چھوٹے ہیں, تو یہ شریف الحق جدیہ علیہ الرحمہ اس ٹائم تو 8 سال کا گٹھا سا تھا, اس ٹائم کا یہ فتویٰ دے رہے ہیں. مرزا قیامت تک کے لیے تیرے پاس چیلنج ہے, میں کہا مر جائے گا, زہر کا پیالہ پی لے گا اور تو اپنی ہار تسلیم کر لے گا. چشتی رسول اللہ کیا سنیوں کا کلمہ ہے؟ کیا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی مرید سے یہ چشتی رسول اللہ والا کلمہ پڑھوایا؟ کیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب فوائد السالکین ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ مدلل آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات ملیں گے. اور اس ویڈیو کے اندر ہم مرزا صاحب کے 5 جھوٹ آپ کے سامنے بے نقاب کریں گے اور انشاءاللہ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ واقعی جھوٹ ہیں. اب آئیں اس ویڈیو کو چلاتے ہیں. عبارت ہائی لائٹ کی تھی بریلویوں کے پوائنٹ آف ویو سے, اور انہیں بتایا تھا کہ آپ کو بچپن سے بتایا گیا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے ایک مرید کے کلمے کو انڈورس کیا تھا جب اس نے خط لکھا کہ میں نے خواب میں پڑھا ہے اور اس کے بعد بیداری میں بھی بے ساختہ میری زبان کے اوپر جاری ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ. اب یہ بریلویوں کو بچپن سے بتایا گیا اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک اکیلے بندے نے احمد بریلوی صاحب پوری دیوبندیت الٹ کے رکھ دی. ایک چھوٹی سی کتابچی لکھی, کتاب بھی نہیں کتابچی ہے اتنی سی, حسام الحرمین. حسام الحرمین ہے, وہ اشرف علی رسول اللہ کے جواب میں لکھی گئی ہے اور اس پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے لکھی گئی ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے.
مرزا صاحب ٹائم قیامت تک کا ہے، آپ حسام الحرمین میں سے یہ عبارت نکال کر دکھائیں، اور سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں جن عبارات پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے وہ بالکل واضح موجود ہیں، ان کے اندر کوئی عبارت اشرف علی رسول اللہ والی عبارت ہے ہی نہیں۔ اور اس نے یہاں سے نتیجہ کیا نکالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ دیکھو یار، دوسروں کے لیے اتنے سخت فتوے اور اپنے لیے جو ہے نا وہ بالکل ہی کوئی بات کرنے نہیں ہے، اسی لیے یہ اعلیٰ حضرت کے فتووں کو کہتا ہے طوفانی فتوے، لیکن تو اس طرح دجل فریب کے ساتھ لوگوں کو بیان کرے گا تو یہ انتہائی قسم کی نا انصافی ہوگی۔ میں مرزا صاحب کے چاہنے والے کو کہتا ہوں کہ مرزا صاحب سے یہ سوال کریں، حضرت اشرف علی رسول اللہ پر کفر کا جو فتویٰ سیدی اعلیٰ حضرت نے لگایا ہے وہ آپ حسام الحرمین جو چھوٹی سی کتابچی ہے اس میں سے نکال کر دکھا دیں کہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جو کچھ انہوں نے کتابیں لکھے میں ان کی عبارات میں باتیں کر رہا ہوں، ان بابوں کی اپنی ذات کے اوپر ہیں، جس طرح احمد بریلوی صاحب نے کہا کہ میں دیوبند کی عبارات کے اوپر فتوے دے رہا ہوں۔ بریلویوں نے بچپن سے یاد کیا جی وہ اشرف علی رسول اللہ والا خواب، میں نے وہ بھی بیان کیا ہے، اس ریسرچ پیپر میں بھی لکھا ہے۔ یہ تو بیان کرتے ہیں تو چشتی رسول اللہ والا تو خواب بھی نہیں سی، کہتے بیداری سی۔ دوسرا جھوٹ سنیں جی، کہتا ہے کہ جی میں ان عبارات کے اوپر فتوے لگا رہا ہوں، میں ان کے بزرگوں کو، ان کے کہنے والوں کو نہیں کچھ کہہ رہا، جیسے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں ان کی عبارات پر فتوے لگائے ہیں۔ آپ میرا ایک بیان جو ہے مرزا کا کبے سے کالا جھوٹ، اس کو پورا سن لیجئے گا کہ اس کی میں نے متعدد، یہ ویڈیو اور ہے، یہ اس ویڈیو میں مزید شامل ہو جائے گی تو مزید مواد بڑھ جائے گا۔ میں نے اس کے اندر متعدد اس کی ویڈیوز لگا کر بتائی کہ جس میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے عبارات پر فتویٰ لگایا ہے، پھر کئی جگہوں پر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کے ماننے والوں کو، ان کے قائلین کو بھی کافر کہا ہے اور مرتد کہا ہے، بلکہ واجب القتل کہا ہے۔ رسول اللہ کے علم الغیب جو وحی کی تائید کے ساتھ تھا اسے تشبیہ دی، اسی لیے حسام الحرمین میں احمد بریلوی نے اشرف تھانوی پہ کفر کا فتویٰ لگایا، بالکل ٹھیک لگایا۔ یہ چیزیں بھی بیان کر رہا ہے اور یہاں پر پھر سے وہی بات کر رہا ہے کہ دیکھو سیدی اعلیٰ حضرت نے عبارات پر فتویٰ لگایا ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب جہاں پر اپنا الو سیدھا ہوتا ہے وہاں پر الفاظ کے ہیر پھیر سے کسی بھی قول کو، کسی بھی بات کو، کسی بھی دلیل کو پھیر دیتے ہیں، اور جہاں اپنی دم پر پاؤں آتا ہے وہاں اپنے باپ کی بھی نہیں مانتے، وہاں پر کسی بزرگ کی بھی نہیں مانتے۔ یہ ہے ان کا طریقہ واردات۔ اب آگے چلیں، اگلا جھوٹ۔ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں کہتا ہوں کون سا ایسا بریلوی ہے جو یہ بنیادی عقیدہ رکھتا ہے؟ جس طرح اللہ کو ایک ماننا یہ بنیادی عقیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول ماننا یہ بنیادی عقیدہ ہے، ان کو خاتم النبیین ماننا یہ بنیادی عقیدہ ہے، تو اس طرح کیا معاذ اللہ چشتی رسول اللہ کو بھی سنی مانتے ہیں؟ یہ کتنی بڑی تہمت ہے۔ کسی سے بھی آپ جا کر پوچھ لیں کیا وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے معاذ اللہ، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھتے ہیں، اور یہ کہتا ہے جی ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ہماری بنیادی عقائد کی کتابوں میں سے تم یہ چشتی رسول اللہ والا عقیدہ لکھا ہوا دکھا دو، مرزا قیامت تک کے لیے تیرے پاس چیلنج ہے، میں کہا مر جائے گا، زہر کا پیالہ پی لے گا اور تو اپنی ہار تسلیم کر لے گا، لیکن کبھی بھی سنیوں کا یہ بنیادی عقیدہ ثابت کر ہی نہیں سکے گا۔ اور جس کتاب سے یہ حوالہ دیتا ہے چشتی رسول اللہ کا، اس کی حقیقت تو ابھی ہم کھول کے رکھ ہی دیں گے، تارے عنکبوت کی طرح اٹھا کر پرے پھینکیں گے، وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ ابھی اگلا سنیں۔ یہ فارمولہ ان کا کام کر، تو ہم نے کہا کہ رکو ذرا، صبر کرو، ہم بھی اس ڈاکٹرن میں سے کوئی ویلیو ایڈیشن کرتے ہوئے نئی ڈاکٹرن لانچ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے چشتی رسول اللہ نکال لیا ان کی کتابوں سے۔ ہم ون ون سچویشن میں ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ مانیں گے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے یہ آ کے چیز ہائی لائٹ کی، لہذا وہ سارے بزرگوں کی بزرگی جمع کر کے اس پلیٹ فارم کے نام کر دی جائے۔ میں نہیں کہتا میرے نام پر، کہیں گے میں کرتا ہے، میں نہیں کرتا جی، تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے ڈاکٹرائن کی ہے، اب آپ دیکھیں اسی اپنی ویڈیو کے اندر اپنا ہی بانڈا پھوڑ دے گا۔ اب وہ سنیں، اس کا جھوٹ آپ کو واضح ہو جائے گا۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ساری باتیں نکلی کیسے ہیں؟ اصل میں جب الامداد رسالہ چھپا نا، آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے، اس میں جب اشرف تھانوی صاحب کو کسی مرید نے یہ لکھ کے واقعہ بھیجا، انہوں نے اس کے اوپر وہ کیا، بریلویوں کے ہاتھ تو پھر ایک چیز آ گئی، انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ اب وہ دیوبندی بڑا عرصہ تو برداشت کرتے رہے، الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ اب اس کے آگے بند کیسے بند ہے؟ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس واقعے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نا تصوف کی کتابوں میں کچھ دلائل تلاش کیے، اس دوران ان کو چشتی رسول اللہ مل گیا۔
वो फिर उन्होंने सारे रेफरेंसेस, ये आपको जितने मिलेंगे ना गूगल के ऊपर रखे हुए इमेजेस, वो सब देवबंदियों ने इकट्ठे करके अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह के दिफा में रखे हुए हैं। मतलब ये कि आप देवबंदियों का थूका हुआ चाट रहे हैं, पीछे आपका क्या रहा? तो इसका मतलब ये इसका वाज़े झूठ है कि ये हमने डॉक्ट्राइन लॉन्च की है, ये हमने न्यू डॉक्ट्राइन लाई है और हमने ये निकाला है। ये जितने बड़ी बड़ी हाँक रहा था, ये सारे का सारा ब्लंडर आपने पकड़ लिया। वो वाकया ये था कि वो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की तरफ मंसूब है, हम 1000 टन हुस्न ज़न अपने ऊपर रख लेते हैं कि उन्होंने नहीं किया होगा, उनकी तरफ मंसूब कर दिया किसी ने। बड़ा थोक के हिसाब से हुस्न ज़न रख, वैसे तो लगता नहीं है कि ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन हुस्न ज़न रखते हुए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन बुजुर्गों की तालीमात चेंज होगी। इन बुजुर्गों ने चिश्ती रसूलुल्लाह नहीं पढ़वाया, इन्होंने अशरफ थानवी रसूलुल्लाह नहीं पढ़वाया, इन्होंने गुस्ताखियां नहीं की हैं, इन्होंने कुछ और किताबें लिखी थी, किताबें बाद में बदल गई। ये पॉसिबिलिटी, इसमें बुजुर्गों को एज मिल सकता है। इबारत में फतवा लगाते हैं और फिर उसमें यह भी चांस होता है जो बहुत पुराना बुजुर्ग हो सकता है उसकी तरफ कोई बात मंसूब कर दी गई हो। हमने इसलिए पकड़ी हुई है कि उनके जो पीछे चल रहे हैं ना लोग, वो तो कहते हैं ये उन्हीं की बातें ऑन करते हैं, तो फिर हमको कहते हैं फिर ठीक है, फिर तुम्हारी पब्लिक को हम बताएंगे और बुजुर्गों से जान छुड़ाएंगे। हमें तो एक बहाना चाहिए था ना, हमें तो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 टन हुस्न ज़न अपने सर पर रखकर, थोक के हिसाब से हुस्न ज़न अपने सर पर रख के, मिर्जा साहब ना बताएं, हमें पता लग गया खोते से ज्यादा वजन आप उठा लेते हैं, इस चीज को साबित ना करें। ये तीनों क्लिप्स के अंदर आप ये देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि ये मंसूब हो सकती हैं, उससे इस निस्बत के अंदर गलती हो सकती है, ये एहतिमाल मौजूद है। और भाई हम क्या कहते हैं, अब हमारा मौकिफ सुन लो। हमारा मौकिफ अहले सुन्नत का ये है कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया, जो भी खत्म नबूवत पर यकीन रखता है उसके नजदीक ये कलमा कुफर है। जो भी ये पढ़ेगा, जो भी ये पढ़वाएगा, वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा और सामने पढ़ने वाला भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा और उसके सारे के सारे अमाल अकारत हो जाएंगे। इसके अंदर मैंने कोई शिबा नहीं छोड़ा हजरत, ये बिल्कुल वाजे, ये दो टोक मौकिफ है अहले सुन्नत का, इसके अंदर किसी किस्म का भी शायबा नहीं है। हम आपको साबित करते हैं। ये हैं सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फतावा रज़विया जिल्द 30 सफा नंबर 348 के ऊपर आप इरशाद फरमाते हैं, जरूरी तंबीह, एहतिमाल वो मोतबर है जिसकी गुंजाइश हो। यानी कि सैयदी आला यहां पर कलाम फरमा रहे हैं कि जो भी कोई जुमला बोले उसके अंदर कहे नहीं जी ये मेरी ये मुराद थी, मेरी ये मुराद थी, तो उसको कहते हैं कि ये भी एहतिमाल हो सकता है, ये भी एहतिमाल हो सकता है। तो कलाम में कौन सा एहतिमाल मोतबर है उसके ऊपर गुफ्तगू फरमाते हैं कि एहतिमाल वो मोतबर है जिसकी गुंजाइश हो, सरी बात में तावील नहीं सुनी जाती, वरना कोई बात भी कुफर ना रहे। अमर कहे मैं रसूलुल्लाह हूं, इसमें यह तावील घड़ ली जाए कि लुग़वी माना मुराद हैं, यानी खुदा ही ने इसकी रूह बदन में भेजी, ऐसी तावीलें ज़नहार मसमू नहीं। कहते हैं बिल्कुल ऐसी तावील मोतबर नहीं होगी और उसके ऊपर कुफर का फतवा लगेगा। फतावा खुलासा, फसूल इमादिया, जामिउल फसूलैन, फतावा हिंदिया वगैरह के जुजिये की तायीद इस पर ली। आप फरमाते हैं वहां पर लिखा हुआ है वल लफ्जुल इमादी, इमादी के लफ्ज हैं ये, काला अना रसूलुल्लाह, कोई शख्स कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, औ काला बिल फारसियती, या फारसी में वो ये कहता है मन पैगंबरम, कि मैं पैगंबर हूं, युरीदु बिही मन पैगाम मी बुरम, और वो ये कहता है कि मैं पैगाम पहुंचाने वाला हूं, मैं डाकिया हूं, मैं आप तक एक बात लेकर आया हूं, इस एतबार से अपने आप को पैगंबर कह रहा हूं, इस एतबार से मैं अपने आप को अल्लाह का रसूल कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपके पास दीन की बात लेकर आऊं और दीन अल्लाह का है। इस एतबार से ये तावीले करे, फरमाए युकफ्फरु, उसकी तकफीर की जाएगी, यानी उसको काफिर करार दे दिया जाएगा, उसकी ये तावील मोतबर नहीं है। ये हमारे इमाम अहले सुन्नत है जो ये फरमा रहे हैं। अब आगे सुने जी कि ये किताबें क्या हमारे बुजुर्गों की हैं? ये तो कह रहे हैं ना जी तावील हो सकती है। ओ भाई अपना हुस्न ज़ान अपने पास ही रखो, हमें तुम्हारे हुस्न ज़ान की जरूरत नहीं है। अगर किसी बंदे पर हुस्न ज़ान हो तो बंदा इस तरह उनकी हर्जा सराइयां नहीं करता। अब सुनो क्या ये किताबें जो हैं, ये हश्त बहिश्त जिसको तुम जो है ना उठाए फिरते हो, और तुम्हारे जितने भी वो पतूगड़े हैं सारे, वो कहते हैं जी चिश्ती रसूलुल्लाह का जवाब दें, चिश्ती रसूलुल्लाह का जवाब दें। लो जवाब सुन लो। अब ये ले जी सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये क्या फरमाते हैं, फतावा रज़विया है जिल्द 15 है सफा नंबर 555 पर सैयदी आला हजरत से सवाल हुआ कि एक बुजुर्ग हैं, उनकी तरफ किसी बात की निस्बत की गई कि उन्होंने मेंगनी की मिसाल दी है और वो जो है ना अल्लाह के नबियों की तरफ मंसूब करते हुए मिसाल दी है, तो उसका क्या जवाब होगा। तो उस पर सैयदी आला हजरत ने पूरा रिसाला लिखा है, हजबुल इबार
ان مخدومی بہار. مخدوم بہار بزرگ ہیں، ان کے دفاع میں آپ نے یہ رسالہ لکھا. اس پر آپ لکھتے ہیں اولاً کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں. یعنی کہ کوئی بھی رسالہ کسی کے نام سے شائع کر دیا جائے تو یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ یہ اسی کا رسالہ ہے، یہ اسی کی کتاب ہے. اس طرح تو میں کوئی رسالہ اور یہ کتاب اٹھاؤں اور اس کے اوپر جو ہے نا اللہ کے بارے میں برے عقائد لکھوں، رسول اللہ کے بارے میں اور دیگر جو ہے نا وہ جو بھی ضروریات دین ہیں ان کے بارے میں کوئی برے عقائد لکھ کر اوپر لکھ دوں جی مصنف ماں بدولت مرزا انجینئر صاحب اور شائع کر دوں اس کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، تو مرزا صاحب کیا کہیں گے؟ نہیں جی یہ میری کتاب نہیں ہے، کٹو کٹ میرے تو پوچھ لیتے لیندے یہ میری کتاب ہے بھی ہے کہ نہیں. تو اسی طرح یہ حضرت بزرگوں کی کتابیں ہی نہیں ہیں. آگے فرمایا بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں اور یہ لکھا ہوا ہے خواجگان چشت کے روح پرور ملفوظات بے مثل و بے مثال لازوال مجموعہ. یہ کسی کا لکھا ہوا ہے، یہ خواجگان چشت نے لکھی ہی نہیں ہیں کتابیں جن کو تم اٹھائے پھرتے ہو. آگے سنو. ثانیاً کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فکرے کا ثابت ہونا نہیں ہے. اگلی بات بھی لے لو، اگر کوئی کتاب ثابت بھی ہو جائے، مثال کے طور پہ اس کتاب کو ثابت مان لیں تو اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک سطر کیا یہ سب ثابت ہیں؟ ایسا نہیں ہے. بہت اکابر کی کتابوں میں الحاقات ہیں، یعنی ان کی کتابوں میں کئی چیزیں ڈال دی گئی ہیں بعد میں اور جو دشمنان تھے انہوں نے ڈالی ہیں. اچھا جی کون سی کتابیں ثابت ہوں گی اس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 557 پر ارشاد فرماتے ہیں علماء کے نزدیک ادنا درجہ ثبوت یہ تھا کہ ناقل کے لیے مصنف تک سند مسلسل متصل بذریعہ ثقات ہو. ناقل مرزا صاحب ان کے پاس چشتی رسول اللہ والے واقعے کی سند متصل مسلسل بذریعہ ثقات موجود ہو، کذاب نہ ہو. تو اس طرح جو ہے جب ہوگی تب جا کر اس کتاب کو معتبر مانا جائے گا. اور چشتی رسول اللہ والے کے لیے قیامت تک کا ٹائم ہے مرزا، قیامت تک کا. یہ میں تمہیں علل اعلان کہہ رہا ہوں، قیامت تک کا ٹائم ہے. یہ ہشت بہشت ہے تمہارے پاس کتاب، اس کی سند ثابت کر کے دکھا. مر جائے گا تو زہر کا پیالہ پی لے گا، تو اپنی ذریت کو گھونٹ دے گا، ان کو مار دے گا، اپنا چیلنج ختم کر دے گا، لیکن نہیں کرے گا تو ثابت نہیں کر سکے گا. انشاءاللہ میں کہتا ہوں اگر ہمت ہے نا میرا نام نہ لے، تو میرے مر کے بھی نام نہیں لے گا. میں کہتا ہوں کٹو کٹ اپنے متبعین کو اپنے چیلے چماٹوں کو راضی کرنے کے لیے میری ان باتوں کا جواب ضرور دیں. اب دیکھیں جی فتاوی رضویہ شریف میں مزید جلد نمبر 22 کہے گا کتوں کٹ کٹ کے لے آندا شاہ یار. سن لو جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر ہے 516. شریعت مطہرہ پر کوئی چیز حجت نہیں. حضرات اولیاء جن کی ولایت ثابت و محقق ہے ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو کہ بظاہر خلاف شرع مطہر ہو. اولاً اگر وہ سند صحیح واجب الاعتماد سے ثابت نہیں، ناقل پر مردود ہے. جب تک ایسی سند نہ ہو وہ واقعہ، وہ قول، وہ بات، وہ جملہ وہ ناقل پر مردود ہے. اس کو ناقل پر مار دیا جائے گا، کہیں گا کہنا انہوں رکھ چل شاہ بار توڑ جا، یہ چشتی رسول اللہ والا لے چل پج جا. ناقل پر مردود ہے اور دامن اولیاء اس سے پاک ہے. معین الدین چشتی اجمیری کا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دامن، اور یہ جتنے نام لکھیں دلیل العارفین، انیس الارواح، راحت القلوب، یہ ساری چیزوں سے اولیاء کے دامن پاک ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں یہ مرزے جیسے چھوکروں نے لکھی ہوں گی، یہ اولیاء کرام کی لکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں. آگے فرماتے ہیں بلکہ اولیاء تو اولیاء. حجت الاسلام امام غزالی قدس سرہ نے اپنی احیاء شریف میں تصریح فرمائی کہ کسی مسلمان، کسی عام مسلمان، اولیاء تو بہت بڑی ہستیاں ہیں، کسی مسلمان کی طرف کسی کبیرہ کی نسبت جائز نہیں جب تک ثبوت کامل نہ ہو. پھر آگے امام غزالی کی وہ عبارت نقل کی، لا تجوز نسبت مسلم الی کبیرۃ، مسلمان کو کسی کبیرہ گناہ کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے، من غیر تحقیق، بغیر تحقیق کے. اگلی بات لے لو، فوائد السالکین کے اوپر اچھل رہے تھے نا کہ جی یہ دیکھیں جی فوائد السالکین کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے، یہ فوائد السالکین ہے، اس کے صفحہ نمبر 19 کے اوپر یہ جو ہے نا وہ واقعہ لکھا ہوا ہے جی اشرف علی چشتی رسول اللہ والا واقعہ. یہ میرے پاس وہ دوسرا بھی نسخہ ہے
یہ ایک نسخہ وہ رکھا ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے تبدیلی کیا محمد رسول اللہ ولی، اور یہ پرانا نسخہ میرے پاس ہے کہ جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ کس کے نام سے ہے؟ یہ فوائد السالکین صفحہ نمبر 19۔ یہ فوائد السالکین کیڑی کتاب ہے؟ یہ بھی ثابت ہے، یعنی لو ادھر بھی جواب دے دیتے ہیں۔ سیدی اعلی حضرت نے جلد 22 کے صفحہ نمبر 491 پر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہاں پر یہ بات چل رہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بکر نامی، اس نے کہا ہے کہ جی سجدہ جو تحیت ہوتا ہے، یعنی اولیاء کرام کو سجدہ کرنا یہ بالکل جائز ہے، اور کئی اولیاء کے نزدیک یہ ثابت ہے، حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، اور سیدی اعلی حضرت نے کثیر دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ یہ سجدہ تحیت جو ہے یعنی تعظیمی سجدہ یہ کسی بھی ولی کے نزدیک جائز نہیں رہا۔ تو اس نے جو چند کتابوں کے حوالے دیے تھے سیدی اعلی حضرت نے اس کے اوپر، جس طرح یہ مرزا بھی یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی وہ مرید معین الدین چشتی کے پاس آیا اور اس نے آتے ساتھ سر رکھ دیا، اور اس پر بڑا ہینڈ رہا تھا کہ وہ دیکھو جی یہ سر یہاں تو سجدے کروا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں کے اوپر بھی کہ جو کھڑے ہوتے ہیں حضور کی تعظیم کے لیے ان پر بھی ناراض ہوتے تھے، یہ تو سجدے کروا رہے ہیں۔ تو دیکھو کس طرح اولیاء سے بدظن کرتا ہے، جبکہ ہمارے اولیاء کی تعلیمات کیا ہیں وہ یہ سن لو۔ سیدی اعلی حضرت نے اس کا بلیغ رد فرمایا، تو آپ فرماتے ہیں کہ صفحہ نمبر 23 میں دلیل العارفین فوائد السالکین تحفۃ العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی، جہاں بحوالہ صفحہ عبارت نقل کی وہاں تو وہ سری کذب جری کی راہ لی، یعنی جہاں پر عبارتیں نقل کی ہیں وہاں پر بھی جھوٹ کے ساتھ لی ہے، جیسے یہ جھوٹا جس کے ہم جھوٹ گنا رہے ہیں آپ کو۔ دیکھو یار سیدی اعلی حضرت نے بالکل ٹھوک بجا کے باتیں کی ہیں، ساری کی ساری مرزا کے اوپر فٹ آ جاتی ہیں ایسے، تو بس ظاہری بات ہے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برکبار، وہ آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ اعلیٰ کہتے ہیں کہ جی یہاں کیا اعتبار ہے، ایتھے تو کتاب دی عبارتاں بھی نہیں لکھیاں، ادھر کیا اعتبار ہوگا؟ اور اگر ان میں وہ مضمون ہو، یعنی دلیل العارفین فوائد السالکین اور تحفۃ العاشقین میں وہ مضمون ہو، کون سا مضمون؟ کہ جی سجدہ تحیت جائز ہے، فوائد السالکین کے اندر ہے کہ انہوں نے آ کے سجدہ کر دیا، ایک مرید آیا اس نے معین الدین چشتی اجمیری کے آگے سجدہ کیا، اگر یہ مضمون ہو اور بکر نے خیانت بھی نہ کی ہو تو اولاً اسی کا ثبوت درکار ہے یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم رضی اللہ عنہم کی ہیں، یہی بات ثابت کرنی ہے مرزا صاحب۔ اعلیٰ حضرت بھی آپ کو چیلنج دے رہے ہیں، اور میں چیلنج نہیں دے رہا، اعلیٰ حضرت چیلنج دے رہے ہیں کہ مرزا قیامت تک کا ٹائم ہے، ان کتابوں کو ثابت کر کے دکھاؤ۔ بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی گئی ہیں، محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں، جس کا ذکر آخری فصل سوم میں آتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے مزید جو ہے نا اس کو کھول کھول کر بیان کیا، اور میں کیا کیا بتاؤں رضا کی باتیں۔ اور خدا کے بندو اب تو ہوش کرو، اب دیکھو، اب اگلی کتاب اخبار الاخیار، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی، 400 سال پرانے بزرگ ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں ان کتابوں کے بارے میں؟ یہ حاشت بحیث فوائد السالکین تو دلیل العارفین انیس الارواح، یہ ساری کتابوں کے بارے میں، یہ جی صفحہ نمبر ہے 82۔ آپ فرماتے ہیں شیخ الاسلام فرید الدین و شیخ الاسلام قطب الدین وَأَز خواجگان چشت، لے مرزا ادھر سارا کچھ ہی مار کے رکھ دیتا، جڑ تو یوں کھیڑ کے سٹ دیتا، سارے کا سارا دجل فریب اور یہ بلنڈر اب جو لوگ پکڑیں گے، آئے ہائے ہائے مرزا صاحب کہاں بھاگو گے، جگہ بھی نہیں ملے گی۔ آپ فرمایا از خواجگان چشت ہیچ شخص تصنیف نہ کرداست، فرمایا کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں، یہ جتنے بھی رسالے ہیں، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، خواجگان چشت میں سے کسی شخص نے بھی کوئی کتاب لکھی نہیں۔ مرزا صاحب موجہ مارو لے کر فرمایا نا اعلیٰ حضرت نے کہ ناقل پر مردود ہے، مردود باتوں کو اٹھاؤ اور نکلو۔ جو ایک چھوٹا سا مولوی انہوں نے اس معاملے کے لیے لانچ کیا، اور ایسے کام یہ ہمیشہ چھوٹوں سے کرواتے ہیں تاکہ کل کو وہ پکڑا جائے، جو پیچھے بڑا ڈان ہے نا وہ یہ کہہ سکے یہ تو چھوٹا تھا نا، کبھی ہمارے سے واسطہ پڑا ہوتا تو پھر دیکھتے ہم کیا جواب دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں چھوٹوں سے بات نہیں ہوگی، بڑوں سے ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ بھاگنے کا بہانہ موجود ہوگا۔ بڑوں کو نہیں لانچ کرتے تاکہ وہ بڑے ہم سنبھال کے رکھیں، تو چھوٹے کے ذریعے انہوں نے کہلوایا کہ یہ کتاب تو تبدیل ہو چکی ہے،
یعنی جو میں نے ان کو بھاگنے کا ایک آپشن دیا تھا نا کہ کہہ دو کہ بزرگوں نے نہیں لکھا، بعد میں کسی نے ڈال دیا، انہوں نے اس کو، یہ بھی میرے مشورے پہ ہی انہوں نے قبول کیا، یہ بھی میرے مشورے پہ ہی انہوں نے قبول کیا، یہ بھی میرے مشورے پہ ہی انہوں نے قبول کیا، اس کا کریڈٹ بھی مجھے ہی جاتا ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا مکر ہے۔ پہلے یہ کہتا ہے کہ یہ چشتی رسول اللہ والا کیس میں نے نکالا ہے، یہ بات میں نے ہائی لائٹ کی ہے، اور خود ہی آگے کہہ دیا کہ ساری دیوبندیوں نے کی ہیں، پتہ لگا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ کس کی تحقیق لی ہے، شارح بخاری شریف الحق امجدی علیہ رحمہ، یہ انہوں نے پوری بخاری شریف کی شرح لکھی ہے۔ مرزا تو اردو بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس کو اردو سمجھنے میں بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، عربی تو میں کہتا ہوں مر کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کو عربی آتی ہی نہیں ہے۔ اور لوگو ہوش کے ناخن لو، جس بندے کو عربی نہیں آتی وہ دین پر اتنی لمبی زبان نکال کر باتیں کر رہا ہے، کیوں کر مان رہے ہو خدا کے بندے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بخاری کو عربی میں پڑھ کر ان کا اردو میں ترجمہ کیا اور اس کی شرح لکھی۔ ان لوگوں کو پڑھو تو پتہ لگے نا کہ دین اسلام کیا ہے۔ اب سنو چشتی رسول اللہ والے واقعے کے بارے میں آپ نے آپریشن کیسا کیا۔ کیا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی مرید سے کہا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہو؟ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے پوری بڑی ہیڈنگ دی ہوئی ہے، اور آپ ساتھ ہی دیکھیں کہ یہ کب کا 23 صفر 1415 سن ہجری کا یہ استفتاء ہے، اور آپ نے اس کا جواب دیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ 28 سال پہلے کا فتویٰ ہے، جس وقت مرزا صاحب جو ہے نا وہ 14 سال کے تھے، ابھی چھوکرے بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو آپ نے اس وقت کیسے نکال دیا کہ شریف الحق امجدی علیہ رحمہ سے بھی پہلے آپ نے جو ہے وہ بتا دیا کہ یہ چشتی رسول اللہ یہ غلط واقعہ ہے، اس کو نکالا جائے، اے غلط ہے، یہ آپ نے پہلے بتا دیا تھا۔ تو یہاں پر دیکھیں ہشت بہشت مجموعہ ملفوظات خواجگان چشت اہل بہشت، مکتبہ جام نور نئی دہلی، کتاب فوائد السالکین، صفحہ نمبر 23-24 میں ملفوظات حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو نقل کرتے ہوئے ایک واقعہ یوں ارشاد فرمایا۔ وہ پھر سارا واقعہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ، سائل اس وقت 28 سال پہلے، حضرت 28 سال پہلے یہ سوال ہو رہا ہے۔ اب دیکھو جواب، شریف الحق امجدی علیہ رحمہ جواب دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلی بات یہ کہ ہشت بہشت اور فوائد السالکین حضرت خواجہ قطب الدین کاکی قدس سرہ کی ہیں یا نہیں؟ بازار میں کسی کے نام سے کوئی کتاب چھپ جانا اس کی دلیل نہیں کہ جس کے نام سے کتاب چھپی ہے یہ اسی کی تصنیف ہے۔ کسی کی کتاب اس وقت مانی جائے گی جب مصنف کے عہد سے لے کر شائع ہونے تک معتمد اور مستند لوگوں کے یہاں محفوظ ہو، اور ان دونوں کتابوں کے بارے میں ایسا کوئی ثبوت نہیں۔ خدا نہ ترسوں نے بڑے بڑے ائمہ دین کے نام سے فرضی کتابیں شائع کر دیں، ایک دو نہیں، اس کی صدہاں نظیریں موجود ہیں۔ پھر فرماتے ہیں پھر اصل کتاب اگر مصنف کی ہوگی تو الحاق سے محفوظ ہے، اس کا فیصلہ بہت مشکل ہے۔ تو سب سے پہلے کہ یہ کتاب ہی بزرگوں کی نہیں ہے، بات سمجھ آ گئی۔ دوسری بات شریف الحق امجدی علیہ رحمہ یہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر ہی اضطراب موجود ہے، یعنی کہ واقعی خلط ملط لکھا ہوا ہے آگے پیچھے۔ وہ کس طرح کہ یہاں پر ہشت بہشت میں فوائد السالکین سے یہ خواجہ بختار کاکی جو ہیں وہ معین الدین چشتی اجمیری سے روایت کر رہے ہیں کہ یہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہ کلمہ پڑھوایا، جبکہ سبع سنابل کے اندر یہی فوائد السالکین کے حوالے سے یہ واقعہ موجود ہے، اور وہاں پر یوسف چشتی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یوسف چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کلمہ پڑھوایا تھا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اضطراب ہی اس کے کذب ہونے پر، جھوٹ ہونے پر واضح دلیل ہے۔ ایک یہ کہ جو چشتی لفظ ہے یہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں یہ آیا ہی نہیں تھا لفظ، اور آپ نے کیسے یہ کلمہ پڑھوا دیا؟ آپ کو ساری زندگی کبھی کسی نے چشتی نہیں کہا، نہ آپ کے مریدین نے، نہ آپ کے خلفاء نے، نہ کسی کتاب میں آپ کو چشتی لکھا گیا، بلکہ کئی سالوں بعد افغانستان کا ایک صوبہ ہے ہرات، اس کا ایک گاؤں ہے چشت۔ اگر آپ گوگل کے اوپر جائیں اور افغانستان کے بعد اس کے بعد ہرات لکھیں، یہ تو وہ بھی آپ کو پتہ لگے کہ یہ افغانستان کا صوبہ ہے، تو اس کے بعد آپ لکھیں چشتی شریف یا چشت لکھیں تو آپ کو وہ بتائے گا دا ولیج آف افغانستان۔ یہ افغانستان کا ایک جو ہے نا وہ گاؤں ہے، قریہ ہے،
تو وہاں کے جو آپ کے مریدین تھے معین الدین چشتی اجمیری کے، انہوں نے اپنے ساتھ چشتی لگانا شروع کیا، ان کے اولادوں نے چشتی لگانا شروع کیا، تو وہ پھر اب چشتی مشہور ہو گیا ہے، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے ساتھ چشتی لگواتے ہوں گے، تو اس واقعہ بنانے والے نے چشتی بھی میں گھسیڑ دیا اور اس کلمے کو جو ہے نا وہ ایجاد کیا۔ اور ایک اور بات، یہ جو کلمہ بنانے والا تھا نا، یہ مرزا صاحب کا استاد مجھے لگتا ہے، جس نے مرزا صاحب کو بھی سکھائی ہوگی عربی، کہ چشتی لفظ ہی عربی کا نہیں ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ بھی خالص عربی، اور آگے رسول اللہ یہ بھی خالص عربی، بی میں اس نے چشتی کو چھیڑ دیا۔ جس طرح ان کے نزدیک عربی میں پٹ یہ ران کو کہتے ہیں، اس طرح اس کے نزدیک چشتی چے بھی جو ہے نا وہ عربی کے اندر موجود ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور مرزا تم اپنی جیسی چیزوں کی طرف کیوں مائل ہوتے ہو؟ اس کو بھی عربی نہیں آتی تھی، تیرا تو بیڑا ہی غرق ہے۔ اچھا جی، اگلا فتویٰ شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ نے اسی طرح کے کلمے کے بارے میں، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، یہ بھی جو ہے نا ان کے ڈھکوسلوں میں سے ایک بہت بڑا ڈھکوسلا ہے، اس کے اوپر یہ فتویٰ پوچھا گیا اور فوائد السالکین کے حوالے سے ہی پوچھا گیا۔ یہ آپ نے فتویٰ صادر فرمایا 1409 ہجری کے اندر، یعنی 34 سال پہلے۔ اس وقت مرزا صاحب اگر ابھی 42 ایئرز ان کی ہے نا عمر، تو اس اعتبار سے تو یہ اس وقت 8 سال کے رہے ہوں گے، اور چڈی کے اندر ہی پیشاب بھی کرتے ہوں گے، پورا کمرہ گندا کرتے ہوں گے۔ اس کے حوالے سے جب پوچھا تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، نہ یہاں فوائد السالکین ہے، نہ مفتاح العاشقین، نہ میں نے کبھی ان دونوں کتابوں کو دیکھا ہے، نہ یہ بتا سکتا ہوں کہ کس کی تصانیف ہیں، اور نہ کسی کتاب کا کسی بزرگ کے نام سے چھپ جانا اس کی دلیل ہے کہ یہ فلاں کی کتاب ہے۔ کتاب وہی معتبر ہے جو کسی مستند مصنف نے تصنیف کی ہو، اور وہ تصنیف کے وقت سے لے کر چھپنے کے وقت تک متدین مستند معتمد افراد کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہو۔ اب اگلی بات سن لیں جی، جلد نمبر 2 ہی ہے، صفحہ نمبر 303 کے اوپر آپ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص ہے جو پیر ہے، جو کہتا ہے کہ جب اس کے مریدین اس سے مرید ہونے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ذکی محمد رسول اللہ۔ یہ تھوڑا بہت کسی نے عقل لڑا کے جو ہے نا وہ عربی تھوڑی سی بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ذکیون جو لفظ ہے ڈالا ہے وہ عربی کا ہی ڈالا ہے۔ تو اس پر آپ کیا فرماتے ہیں وہ سنو۔ یہ کلمہ ذکیون محمد الرسول اللہ کلمہ کفر ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کہلا رہا ہے، اس کے کفر ہونے میں کیا شبہ۔ یہ شخص یہ کلمہ پڑھانے کی وجہ سے کافر و مرتد ہو گیا، مسلمان نہ رہا۔ اگر وہ کسی پیر سے مرید تھا یا مجاز تھا، مجاز یعنی جس کو اجازت دی گئی ہو، یہ مجاز نہیں ہے مجاز ہے، تو اس کی بیعت و خلافت بھی ختم ہو گئی، اس سے جتنے لوگ مرید تھے سب کی بیعت ختم ہو گئی۔ صرف بیعت ختم ہونے کا سوال ہی نہیں، جن لوگوں نے مرید ہوتے وقت کلمہ مذکورہ پڑھا وہ سب کافر ہو گئے۔ سب پر فرض ہے کہ بلا تاخیر توبہ کریں اور پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں، اور صاف صاف یہ کہیں کہ یہ ذکی اللہ کافر و مرتد ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو کہیں یہ پیر جو ذکی اللہ ہے یہ کافر و مرتد ہے۔ اگر یہ لوگ توبہ و تجدید ایمان و نکاح کر لیں فبہا، ورنہ مسلمان ان سے میل جول سلام کلام بند کر دیں۔ اسی حال پر مر جائے تو کوئی مسلمان اس کے کفن و دفن میں شریک نہ ہو، ہرگز جنازے کی نماز نہ پڑھیں، ان کی مردار لاش کو چھوئیں بھی نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ہیں ہمارے فتوے، یہ ہیں اہل سنت کے بزرگوں کے فتوے۔ تم کہتے جی بڑا لانچ نہیں کرتے، چھوٹا لانچ کرتے ہیں، چلو مان لیا راشد محمود رضوی صاحب تمہارے نزدیک چھوٹے ہیں، تو یہ شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ اس ٹائم تو 8 سال کا گٹھا سا تھا، اس ٹائم کا یہ فتویٰ دے رہے ہیں، اور اس وقت کا انہوں نے یہ لانچ کیا ہوا ہے کہ یہ کتاب ہماری نہیں، یہ فوائد السالکین ہماری نہیں، یہ کفریہ عبارات ہماری نہیں، تو پھر بھی تو ان کو ہمارے پیٹے باندھے، تو یہ تیرا سب سے بڑا دجل ہے، یہ تیرا سب سے بڑا فریب ہے، جس کی الحمدللہ میں نے جڑ اکھاڑ کر رکھ دی ہے۔ تو یہ جتنے بھی میں نے چیلنجز کیے ہیں، میں ایک دفعہ پھر کہتا چلو مرزا قیامت تک کا وقت ہے، لے کر آؤ ان باتوں کا جواب، پھر مانیں گے کہ تم علمی کتابی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔